أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ واقعات ہیں مغلیہ دور حکومت کے۔ مغلیہ سلطنت جو کہ دنیا کی چند بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے، 1526 عیسوی سے 1857 عیسوی تک مغلیہ سلطنت پورے جنوبی ایشیا پر چھائی رہی۔ مغلیہ سلطنت مغرب میں افغانستان سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں برما تک اس کی حدیں مقرر تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے ایک ایسے حکمران یا بادشاہ کے متعلق بتائیں گے جو کہ اپنی ہوس پرستی کی وجہ سے نہ صرف مغلیہ سلطنت کی تاریخ بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ کچھ تاریخ دان تو اس بادشاہ کو عورتوں کا سب سے بڑا رسیا لکھتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو محل کی سیڑھیاں بھی برہنہ عورتوں کی چھاتیاں پکڑ کر چڑھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس بادشاہ کا نام اور اس کی کرتوتوں کی تفصیلات بتائیں، ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیے تاکہ نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہو بلکہ آپ کو بھی مفید، علمی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہوں۔ شکریہ۔ دوستو، یوں تو مغلیہ سلطنت کا آغاز نہایت شاندار تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی جب اس تیموری شہزادے نے دہلی کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ظہیر الدین بابر کے بعد آنے والے مسلمان بادشاہوں نے مغلیہ سلطنت کو مزید شاندار اور طاقتور بنایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مغلیہ سلطنت کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کو بر صغیر اور مغلیہ سلطنت کے جاہ و جلال اور دولت کی بھنک پڑی اور وہ تجارت کے بہانے یہاں آ پہنچے۔ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ کے پنوں میں درج ہے، مگر مسلمان حکمران صرف اس وجہ سے نہ ہارے کہ انگریز بہادر بہت چالاک تھا، بلکہ مسلمان حکمرانوں کے ہارنے کی ایک بڑی وجہ ان کا عیاشی کی طرف اندھا دھند مائل ہونا تھا۔ مغل حکمران عورتوں کے اسیر بن چکے تھے، وہ سخت عیاشی پرست بن گئے۔ وہ دربار اور محل کی عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ ایسی شرمناک حرکتیں کرتے کہ جو شاید انگریزوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھیں۔ ان عیاش حکمرانوں میں سہر فہرست نام محمد شاہ رنگیلا کا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشیوں کے قصوں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں حاجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ یہ جیل میں قید تھا اور شاید وہیں قید تنہائی میں مر بھی جاتا، مگر وہ خوش قسمت ٹھہرا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہائی دلوائی اور پھر 17 ستمبر 1719 کو اس بے وقوف انسان کو حکمرانی کے تخت پر جا بٹھایا۔ باحیثیت بادشاہ روشن اختر نے اپنے لیے جو لقب منتخب کیا وہ تھا ناصر الدین محمد شاہ، مگر تاریخ کے اوراق میں اس بادشاہ کو اس کی رنگین زندگی کی وجہ سے محمد شاہ رنگیلا کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا ایک غیر متوازن ذہنیت کا حامل شخص تھا۔ 24 گھنٹوں میں شاید ہی کبھی کسی نے اسے ہوش میں دیکھا ہو۔ شراب کا خمار ہر وقت اس کے سر پر چڑھا رہتا۔ دربار ہو یا محل، رقص و سرور کی محفلیں ہر وقت چوبن پر رہتیں اور محمد شاہ رنگیلا ان سے محظوظ ہوتا رہتا۔ عورتوں کا سخت دلدادہ تھا محمد شاہ رنگیلا۔ وہ روز نشے کی حالت میں ایک نیا قانون بناتا اور پھر روز اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیتا۔ فحاشی اور عریانی ہر وقت محمد شاہ رنگیلا کے ذہن پر سوار رہتیں۔ اس کے دربار اور محل میں یہ حکم تھا کہ کنیزیں ہر وقت برہنہ رہیں گی۔ یہ کسی بھی کنیز سے کہیں بھی جنسی عمل شروع کر دیتا۔ یہ بدبخت یہ بھی نہ لحاظ کرتا کہ یہ برا فعل کسی کے سامنے تو نہیں کر رہا، اس کی شرم مر چکی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا دربار ہو یا محل، کسی بھی وقت کسی بھی کنیز کو اپنے ساتھ لٹا لیتا۔ یہ جب محل کی سیڑھیاں چڑھتا تو سہارے کے لیے لکڑی کی بنی دیوار پر ہاتھ نہ رکھتا تھا، بلکہ
ہر سیڑھی پر کھڑی ایک برہنہ کنیز کی چھاتی پر ہاتھ رکھتا اور اوپر کو چڑھ جاتا، اور یہی شرمناک عمل یہ سیڑھیاں اترتے وقت بھی ہو رہا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا ہر وقت شراب اور عورت کے نشے میں رہتا۔ وہ ان دونوں کی تلاش میں ہر وقت جستجو میں مگن رہتا، اور ان دونوں چیزوں نے اس کی عقل کو بالکل معوف کر دیا تھا۔ یہ کئی مرتبہ دربار میں زنانہ کپڑے پہن کر آ جاتا اور تمام اہل دربار کو حکم دیتا کہ سب زنانہ کپڑے پہن کر آئیں۔ پھر یہ اپنے ہی وزیروں کے پیروں میں گھنگرو پہنا کر ان کو کنیزوں کے ساتھ ناچنے کا حکم دیتا، خود کنیزوں کے اوپر لیٹ کر امور سلطنت سنتا اور چلاتا۔ یہ ایک پارا صفت انسان تھا۔ اس نے اپنے شاہی گھوڑے کو وزیر مملکت کا درجہ دیا ہوا تھا۔ یہ گھوڑا شاہی لباس پہنے وزراء کے بیچ میں شاہی دربار میں موجود رہتا۔ اس نے کئی مرتبہ شہر کے قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم بھی دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک ذہنی مریض تھا۔ اس نے کئی دفعہ مجرموں کو عام معافی دے کر جیلیں خالی کر دیں، اور پھر ان خالی جیلوں کو بھرنے کے لیے معصوم لوگوں کو پکڑ کر ان میں ڈال دیا۔ پورے ہندوستان میں اس نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، جس نے اس ضمانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ جوش اقتدار محمد شاہ رنگیلا پر اتنا حاوی تھا کہ کئی مرتبہ وہ سرے عام دربار میں پیشاب کر دیتا، اور اہل دربار کو اس پر بھی واہ واہ کرنی پڑتی۔ صرف اپنی ذات کی جنسی تسکین کے لیے کئی مرتبہ محمد شاہ رنگیلا نے اپنے تمام درباریوں کو برہنہ ہونے کا حکم دیا۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشیاں اپنے عروج پر تھیں جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ محمد شاہ رنگیلا بھی اپنی فوج کو لے کر کرنال کے مقام پر آیا، جہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ محمد شاہ رنگیلا اور اس کے لشکر کی دماغی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ اور اس کی فوج اپنا توپ خانہ دہلی شہر میں ہی بھول آئے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ نادر شاہ، جس کی فوج کی تعداد 55,000 تھی، اس نے محمد شاہ رنگیلا کی 1,00,000 کی فوج کو شکست فاش دی۔ نادر شاہ دہلی میں لوٹ مار کر کے واپس چلا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا 27 برس حکومت کرنے کے بعد بالآخر کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ اس کے حالات زندگی اور موت سے آنے والے کسی بھی مغل بادشاہ نے کوئی سبق نہ سیکھا، اور بالآخر انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کا سورج غروب کر دیا۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔